بسم اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کو قرآن کریم، قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور ہم کو اسی لیے یہ بات پسند تھی کہ کوئی ہوشیار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی امور پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں آپ کا مبلغ گیا تھا جس نے ہم کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ کا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے کہا کہ پس اس ذات کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کیے، کیا اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں بالکل سچ ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے بتلایا ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نمازیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل درست ہے۔ پھر وہ بولا کہ آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ سچا ہے۔ پھر وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کیا اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا نہیں بھیجا ہے، میں ان باتوں پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا، بلکہ انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صنعانی نے کہا کہ یہ حدیث اس مقام پر اسی ایک نسخے بخاری میں ہے جو فروری پر پڑھا گیا ہے اور کسی نسخے میں نہیں ہے۔ باب مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کو بھیجنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف یعنی قرآن لکھوائے اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یحییٰ بن سعید اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کتابت جائز ہے، اور بعض اہل حجاز نے مناولہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے امیر لشکر کے لیے خط لکھا تھا، پھر قاصد سے فرمایا تھا جب تک تم فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ اس خط کو مت پڑھنا۔ پھر جب اس جگہ پہنچ گئے تو اس نے خط کو لوگوں کے سامنے پڑھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا وہ انہیں بتلایا۔ مناولہ کہا جاتا ہے کہ ایک راوی ہوتا ہے حدیث رسول کو کسی سے سن کر یاد کر کے اسے کتاب میں لکھ لیتا ہے، کتاب میں لکھنے کے بعد کیا کرتا ہے وہ کسی اپنے شاگرد کے حوالے کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، اسی کو مناولہ کہا جاتا ہے۔ دیتے وقت کبھی کبھی یہ تاکید کرتا ہے کہ یہ کچھ روایتیں حدیثیں جو میں نے فلاں سے سیکھی ہے، فلاں سے حاصل کی ہے، یہ آپ کو پہنچائی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھ کر دیتے وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ساری روایتیں میری ہیں، میں نے سنا ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس سے روایتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ کبھی اجازت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، تو اسی کو مناولہ کہتے ہیں۔ یہی طریقہ کار کہاں سے لیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھواتے تو خط لکھنے کے بعد اسے بند کر کے قاصد کو دے دیتے اور اس سے کہتے کہ یہ لے لیجئے اور لے جا کے
اپنا مت پڑھیے گا جب تک فلاں فلاں جگہ نہ پہنچ جائیے گا اور ان لوگوں کو پڑھ کے سنا دیجیے. تو اگر اجازت ملے گی تو پڑھ سکتے ہیں، اجازت نہیں ملے گی تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ روایتیں ہیں، اس کے اندر جو سند وغیرہ ہے وہ آپ اپنے حساب سے تحقیق کر کے دیکھ لیجئے صحیح ہے درست ہے نہیں ہے، کبھی تحقیق کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اسی کو مناولہ کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں اور باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرما. آمین.